بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے خطبے میں یہ بات آئی تھی کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اگر سب کا چولہا ایک ہی ہے تو سب کی طرف سے اگر ایک جانور یعنی ایک بکرا بھی اگر دیا جائے تو کافی ہے۔ تو بعض لوگوں کی طرف سے بات آئی کہ کسی عالم نے کہا کہ نہیں، سب کی طرف سے قربانی الگ الگ ہونا ہے بول کے۔ تو یہاں کسی عالم کی یا مفتی کی بات کے بجائے ہم اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے معلوم کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ تابعی حضرت عطاء بن یسار یہ پوچھتے ہیں ایک صحابی سے، صحابی کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ ان سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ۔ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ قربانی کیسے کرتے تھے، لوگوں کی قربانی کا طریقہ کیا تھا؟ تو صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے زمانے کی بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں، كانت الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اہل بیتہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں آدمی ایک بکرا ذبح کرتا، قربانی کرتا، اس نیت سے کہ وہ قربانی اس کی طرف سے بھی ہے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہے۔ فَيَأْكُلُونَ، وہ خود بھی اس کے گھر والے بھی کھاتے، وَيُطْعِمُونَ، اور دوسروں کو بھی، مسکینوں اور غریبوں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ پوری حدیث سنن الترمذی کی کتاب میں حدیث نمبر 1505 میں پوری حدیث ہے۔ یہ حدیث اس بات کی ایک دم کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح ہوتا تھا۔ اور خود آپ یہ حدیث کے شروع میں آپ نے سنا کہ تابعی جو ہے معلومات کرنے کے لیے کہ نبی کے زمانے میں لوگوں کی قربانی کا طریقہ کیا تھا سوال کیا، تو نبی کے صحابی نے جواب یہ دیا کہ نبی کے زمانے میں طریقہ یہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے مدینے کے کبارے بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے کی بات بتاتے ہوئے ان کا یہ کہنا کہ نبی کے زمانے میں آدمی ایک بکرا اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ذبح کرتا تھا، اس کے گھر والے بھی کھاتے تھے اور تقسیم بھی کرتے تھے۔ تو نبی کے زمانے کے بارے میں اتنی صاف طریقے سے بات آنے کے باوجود بھی لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ہوتی کہ نہیں ہوتی، یا پھر ہر ایک اپنی طرف سے بکرا ذبح کرنا خواہ مخواہ کی مشقت ہے۔ اور یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی کے زمانے کے بارے میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں ایک بات، ایک حدیث ہم کو معلوم ہوئی تو ختم، اس کے بعد کتنے اماموں کی بات آ جائے، کتنے مفتیوں کی بات آ جائے تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ اصل ہمارے لیے ہے اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی کی سنت۔ تو سنت یہی ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرنا کافی ہے۔ ہاں، اتنی بات شرط ہے کہ سب کا پکوان، سب کا چولہا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی وضاحت یعنی یہ شرط ہم نے خطبے میں بھی بتائی کہ اگر ایک باپ ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں اور سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی چولہے سے کھاتے ہیں، پکوان ایک ہی ہے، تو سب کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے۔ ہاں، چولہے الگ الگ ہے، پکوان الگ الگ ہے، رہنا سہنا الگ الگ ہے، تو تب ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے سب الگ الگ ہی ہوں گے۔ تو چولہا ایک ہے تو ایسی صورت میں گھر کے کتنے بھی ہوں، بڑے لوگ، باپ، بیٹے، گھر کی عورتیں، بچے، کتنے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر چولہا ایک ہے تو قربانی میں ایک بکرا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ اللہ آپ کو طاقت دیا، ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں، کرنے کی طاقت ہے کھلانے کی نیت سے، تو آپ 5-10 کرو، کوئی بغیر حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بات قربانی کی کہ قربانی میں ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا نہیں ہے، تو کافی ہے۔
ہاں اپنی خوشی سے آپ دینا چاہیں تو خوشی سے 2 4 5 بکرے بھی کاٹ کے کھلاؤ. نیکی میں پوچھ ہے کیا؟ پوچھ نہیں ہے بھائی، آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ حدیث کی بات کریں تو حدیث اتنی ہے کہ حدیث رسول کہتی ہے کہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث رسول کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.